میرے جسم پر نشان دیکھنے والا اللہ دیکھ لے دیکھ لے۔ تو اللہ نے فرمایا یونس صبح سویرے میرا عذاب آ جائے گا۔ بعد علاقوں میں سحری کے وقت جب سیلاب آیا، کاش اس وقت یہ لوگ کھڑے ہوتے، چیخو پکار کرتے، اللہ سے مانگتے، اللہ ان کو سیلاب سے بچا لیتا۔ صبح سحری میں میرا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب سوچا جہاں نبی ہوتے ہیں عذاب تو وہاں نہیں آتا، میں اس بستی سے اس علاقے سے نکل جاؤں تاکہ اللہ کے عذاب میں رکاوٹ بھی پھر نہ آئے۔ اللہ، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا میرا عذاب سحری کے وقت آئے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا نہیں اللہ میں بستی کو چھوڑ دوں، لیکن حکمت عملی میں حضرت یونس علیہ السلام اپنے علاقے کو چھوڑ کر کشتی میں بیٹھ گئے دوسرے علاقے میں پہنچنے کے لیے۔ جو ہی بیٹھے رب تو رب ہیں، نبوت کا چھوٹی سی بات بھی رب ہے، معمولی سی لغزش بھی پہلے تو نبی سے لغزش ہو بھی نہیں سکتی، ہر نبی معصوم ہے، پاک ہے، پاک، لیکن امت کے لیے درس بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے رب سے اجازت نہیں لی، کشتی میں بیٹھ کے کشتی ڈگمگانے لگی۔ اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی شخصیت کشتی میں آ گئی ہے جو نافرمان ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کشتی ڈگمگا رہی۔ قرآ ڈالو، قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ اللہ، معمولی سی بات پر معمولی سی بات پکڑ کر دریا میں ڈال دو۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے مچھلی بھیج دی، بڑا ازدحام مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی۔ حضرت یونس کو حضرت یوں اپنے پیٹ میں اس مچھلی میں لے لیا۔ اللہ نے وہاں بھی اپنے نبی کی حفاظت کی۔ سنو، رب کریم ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرا تھا تو مچھلی کے پیٹ کا جسم اللہ نے شیشہ بنا دیا، شیشہ بن گیا۔ اللہ، اندھیرا بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کا پیٹ، یہ قید معمولی قید تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے پورے سمندروں کی سیر بھی کرانی تھی۔ مچھلی کبھی ایک کنارے پر، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھ کر سیر بھی فرماتے رہے۔ اللہ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اے میرے نبی یونس، اگر آپ کی زبان پر یہ لفظ نہ آتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے جب یہ ذکر شروع کیا، یہ ورد شروع کیا، اس ذکر کی برکت سے ہم نے تمہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اگر یہ لفظ نہ فرماتے، یہ میں لفظ نہ سنتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے یونس قیامت تک آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی بھی زندہ رہتی اور تو بھی اس میں زندہ رہتا۔ اللہ، قبر کی زندگی کا مسئلہ بھی اللہ نے حل فرما دیا، حیات النبی کا مسئلہ بھی اللہ نے حل فرما دیا۔ مچھلی کی حضرت یونس کی وجہ سے، حضرت یونس کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے
اس مچھلی جو قبر بنی ہوئی تھی یا کشتی بنی ہوئی تھی، اتنی زندگی اللہ نے اس نبی کی وجہ سے دے دی، قیامت تک نبوت بھی زندہ، تو نبی جس قبر میں ہے وہ بھی زندہ۔ اللہ، تو نبوت کا حیات کا انکار کرتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ نعوذ باللہ من۔ یہ ابھی جو سیلاب آئے، ابھی جو سیلاب، قاری وحید کدھر بیٹھا ہے؟ آپ ان سے دیکھ بھی لیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے یہاں سوات کے علاقے میں، شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے، فوت ہوئے ابھی 2-3 سال ہو گئے۔ پانی گیا قبر میں، پانی، جب پانی قبر میں گیا، کفن نظر آتا، سامنے پڑے ہوئے تھے حضرت شیخ الحدیث۔ لوگوں نے قبر کھودی، دیکھا جس انداز میں، جس کیفیت میں اس شیخ الحدیث کو رکھا گیا تھا، وہی کہ وہی ویسے کہ ویسے پڑے ہوئے تھے، ذرا بھر بھی کفن پر بھی مٹی کا نشان نہیں تھا۔ اللہ اللہ، دیکھو یہ ہمارے قاری صاحب کے پاس بھی وہ ہے، ویڈیو ہے، قدرت دکھا رہا ہے۔ جب ایک عالم شیخ الحدیث نیک سالے، اس کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، کچھ نہیں کہہ سکتی، تو نبوت کے بارے میں مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ، گل گئے، سڑ گئے، ایسی بکواس نہ کر نبوت کے بارے میں، نہ کر۔ عقیدہ برباد اپنا تو تیرا ہے، اللہ کی مخلوق کا عقیدہ برباد نہ کر۔ شہید زندہ ہیں، کتنے مثالیں ہیں، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا جو، یہ خیر موضوع علیحدہ ہے، میں اس موضوع کو مکمل کروں تو یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب مچھلی نے دریا کے کنارے پہ ڈال دیا، اب حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، دل میں یہ پشمانی ہے، اللہ تجھ سے نہیں پوچھا تھا، اجازت نہیں لی تھی، تیرے حکم کے علاوہ۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک نبی بولتا نہیں جب تک کہ اللہ بلوائے نہیں۔ جب وحی آتی ہے نبوت بولتا ہے، نبی بولتا ہے، جب وحی نہیں، اللہ حکم نہیں دیتے بولنے کو، نبی بولتے نہیں۔ تو کہتا ہے فلاں ازواج مطہرات، نعوذ باللہ، غلط تھی، ہائے۔ اللہ کے نبی پیغام بھیج رہے ہیں اس زوجہ محترمہ کی طرف، ہماری اماں کی طرف، نکاح کا پیغام۔ اللہ، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کوئی نبی وہ عمل کرتا نہیں، بولتا نہیں جب تک اللہ حکم نہیں دیتا۔ اللہ، ازواج مطہرات کو پیغام دینے والے میرے نبی اللہ کے حکم سے پیغام دے رہے تھے نا۔ اللہ، اور یہ بھی مسئلہ سن لو، کسی نبی کے پاس غلط کار، بدکار بیوی نہیں آئی۔ آپ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، پانی میں برباد ہو گئی، غرق ہو گئی، وہ بدکارہ نہیں، وہ عقیدے میں بدکارہ تھی، ذاتی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بدکارہ نہیں تھی، غیرت کے لحاظ سے اللہ کو یہ منظور نہیں۔ وہ بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، بے حیا، بدکارہ، فحشیہ نہیں ہو سکتی۔ میں اٹل فیصلہ یہ اللہ کے نبی کا حکم سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت کا میں ترجمہ سنا رہا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ،
خبیث مردوں کے لیے خاص کر یہ آیت انبیاء علیہم السلام یہ نازل ہوئی، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوں گی، لیکن پاک مردوں کے لیے، انبیاء کے لیے پاک عورتیں ہوں گی۔ اللہ جی مسئلہ بھی بتا دیا اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ پر بہتان الزام لگانے والوں، کیسے اللہ نے صفائی بیان کر دیا ہے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے قانون دے دیا۔ آپ کہیں گے اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ بعض آدمی بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، وقت کا ولی ہے، اس کی عورت بدکارہ ہے، لیکن اس صالح آدمی کو علم نہیں، اپنی بیوی کے اس کردار کا پتہ نہیں اس کو۔ جب پتہ نہیں اس کو، عالم ہے، فاضل ہے، وقت ولی ہے، صالح ہے، پتہ نہیں، اللہ اس کے عمل صالح میں کسی قسم کی کوئی نقصان نہیں دیتے، اس کے درجات کو بلند رکھ۔ ہاں جب علم ہو جائے تو پھر اللہ فرماتے ہیں اب اس فحشہ کو یہاں سے نکال دے، اللہ یہاں سے نکال دے۔ جب تک علم نہیں، وہ پاک پاکیزہ ہے، وہ صالح ہے، وقت کا ولی ہے۔ یہ تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، نبوت کا معاملہ تو اور ہے، نبوت کا معاملہ اور ہے۔ ہاں جی، نبی اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے، اس چیز کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، اور جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی۔ اللہ نبی کے بستر پر جو سوئے ہے اس کو تو نعوذ باللہ فحشہ کہہ رہا ہے، اور تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، موحد ہوں، فلاں ہوں۔ خدا سے ڈر، اپنی آخرت برباد نہ کر۔ نبی کے صحابہ پر، ازواج مطہرات بنات پر بکواس نہ کر، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ دے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اب جب 40 دن کے بعد جب مچھلی سے بہر آئے، 40 دن کے بعد بستی کی طرف جا رہے، روتے جا رہے، اللہ بستی تو اجڑ گئی ہوگی، تیرا عذاب آیا ہوگا، اللہ کوئی نہیں بچا ہوگا، میں اکیلا اپنے علاقے میں جا رہا ہوں، اپنے شہر میں جا رہا ہوں۔ راستے میں روتے، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، بستی تو نے اجاڑ دی ہوگی، اللہ تیرا عذاب تو آ چکا ہوگا، کوئی ہوگا نہیں، میں نبی بن کر جا رہا ہوں، نئی قوم مجھے دے دینا۔ جو ہی اپنے شہر میں پہنچے، دیکھا تو وہی لوگ زندہ ہیں، کاروبار شروع ہے، اللہ دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، لا الہ الا اللہ، کہہ دو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ۔ حضرت یونس دیکھ کر حیران رہ گئے، اللہ تیرا عذاب تو آیا ہوگا، لیکن یہ کیسے بچ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں جب سحری کے وقت میرا عذاب آنے لگا، یہ لوگ سنبھل گئے، جب دیکھا یونس علیہ السلام ہمارے شہر سے نکل گئے ہیں، یقین ہوا عذاب آنے والا ہے، نبی سچا ہے، جو فرما گیا ہے ضرور عذاب آئے گا۔ اللہ حضرت یونس بتا گئے تھے عذاب آنے والا ہے، ساری رات جاگتے رہے، توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ یونس جب میرا عذاب انہوں نے دیکھا، گرجتے ہوئے چمکتے ہوئے، جب آسمان سے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، آوازیں جب سنی، اتنی چیخ و پکار کی انہوں نے، بچے بھی ان کے روتے تھے، استغفار کرتے تھے، عورتیں بھی روتی تھیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اللہ اتنے روئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا زور سے چیخ و پکار تھی، آسمانوں تک اس کی آواز جا رہی تھی،
آسمان کے ملائکہ بھی ان کی چیخوں پکار پر اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رکھے۔ اللہ ملائکہ اللہ کی رحمت والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ تمہارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا برائی لکھ رہا ہے۔ کبھی سوچ تو صحیح، کبھی سوچ تو صحیح۔ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تیری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں، یہ لکھتے نہیں۔ نیکی کا لفظ نکلتا ہے تو لکھ دیتے ہیں، برائی کی کوئی کام ہو تو یہ لکھ لیتے۔ اللہ تمہاری فلم محشر کے میدان میں سامنے کر دی جائے گی۔ گناہ کرتے ہوئے کبھی یہ تصور تو کر لو، اولاد بھی کھڑی ہوگی، والدین بھی، انبیاء کی جماعت، دوست احباب رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے، فلم سامنے ہو۔ آئے کتنی شرمندگی اور ذلت ہوگی۔ اللہ اس ذلت سے ہمیں محفوظ فرما دے، فرما دے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا ملائکہ کی۔ یہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے نا، جب کوئی تو گناہ کرتا ہے نا، یہ فوراً اللہ سے پوچھتا ہے لکھ لوں۔ دائیں طرف والا تو جب نیکی کر فوراً یہ لکھ لیتا ہے، پوچھتا نہیں، فوراً لکھ لیتا ہے۔ رحمت ہے نا اس کی، وہ اس لیے کہ شاید اللہ ترس کرتے ہوئے فرما دیں کہ نہ لکھ، بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، سزا سے بچ، اپنے جرم سے بچ۔ پوچھتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے، رحیم۔ جب یہ پوچھ اللہ کو بھی ترس آتا، یہ توبہ کرے گا، بس نہ لکھ۔ جب توبہ کرے گا، میں نے معاف تو اسے نہیں کرنا ہے، اس کو نہ لکھ۔ اس کو پھر جو ہے تو گناہ کرتا ہے، توبہ کی ہے، پھر گناہ، اللہ لکھ لو، فرمایا پھر توبہ کرے گا۔ پھر یہاں تک سنو، بعض روایتوں میں کہ 3 مرتبہ اس نے توبہ کی، گناہ کیا، پھر توبہ، پھر کیا، پھر توبہ۔ بعض روایتوں میں 10 مرتبہ یا 70 مرتبہ توبہ کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان ملائکہ سے فرماتے ہیں توبہ تو اس نے کرنی ہے، لکھنے کی ضرورت بھی نہیں، بس چھوڑ دے اسے۔ ہائے ہائے، توبہ کرنی ہے۔ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن تنبیہات بھی ہیں، مسلمانوں کو محفوظ بھی فرماتے، بچاتے بھی ہیں۔ مجھ سے کوئی کل سوال کر رہا تھا، کئی لوگ ایسے ہیں جو انگریزی دان پروفیسر بن کے وہ ان کا دماغ بڑا اونچا ہوتا ہے جی، وہ سمجھتے ہیں بس دنیا میں ہم عالم ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، ہم پڑھے ہوئے لیکن باقی تو سارے جہل کھڑے ہیں۔ جس طرح ہمارا وزیر جو مرکزی وزیر، یہ مدرسے والے سارے جہل ہیں، مرکز ہیں، یہ فیکٹری ہیں، مدارس دینیا میں جہلات پیدا ہوتے، بناتے ہیں، جہل بناتے ہیں۔ ہائے ہائے، دنیا کی کسی کام کا نہیں چھوڑتے ان کو۔ ہاں یہ باتیں سننی، یہ تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، سنتے رہ گئے، اس میں ہمارے درجات بلند فرماتا جا اللہ۔ کہنے لگا وہاں جو جرم ہو رہا ہے، بدماشیاں ہو رہی ہیں لندن میں، برطانیہ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، یہ فلاں جگہ پر یہ کفر، وہاں تو عذاب نہیں آ رہا، عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، مسلمانوں پر آ رہا ہے، جہاں مسلمان۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل تیری بات صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں پر اپنی مہربانی فرمانا چاہتے ہیں، یہ عذاب دکھا کر، یہ تنبیہات، بچ جاؤ۔ اس دنیا میں تکلیف تو اللہ دے دیتے ہیں، جہنم کی تکلیف سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ اللہ ان کو تو اللہ نے دنیا میں راحت دی ہے، ان کا تو عمل جو بھی ہوگا، جو بھی دنیا میں مزے کریں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر تھوڑی سی نیکی کرے گا اس کو دنیا میں اس کا ضرور معاوضہ مل جائے گا اس کو۔ مسلمان کو نہیں ملے گا، مسلمان کے لیے آخرت کے لیے وہ جمع کیا جا رہا ہے، وہ بند کیا جا رہا ہے۔ جب یہ آئے گا اس کو دکھا دینا، تو نے فلاں دعا کی، فلاں نیک عمل کیا، فلاں ادھر تو نے کہا تھا اللہ یہ فلاں مشکل آسان فرما دے، لیکن مشکل آئی تھی، ہم نے آسان نہیں،
آج اللہ تیری وہ مشکل آسان فرما رہے ہیں اللہ۔ یہ ہے موت کے وقت جو تکلیف آئے گی، اگر گناہگار ہے مسلمان، جو تکلیف آتی، باقاعدہ احادیث میں علماء نے لکھا ہے اس لیے تکلیف اللہ موت کے وقت دیتے ہیں تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے مسلمان کے لیے۔ پھر قبر کا عذاب ہوتا ہے، اللہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، ہاں قبر کا عذاب دے کر ان کے جتنے گناہ ہیں یہی معاف ہو جائیں، محشر کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن اتنے بڑے گناہ ہیں کہ قبر میں بھی معاف نہیں ہوئے، اب محشر کے میدان میں بھی اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، وہاں بھی عذاب دیا جا رہا ہے، وہاں سوال ہوگا اللہ اب یہ محشر کے یہ پھر تو جہنم نہیں، اللہ فرمائیں گے یہ محشر کا عذاب چکا لے سیدھا اس کو جنت بھیج دیں گے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر اتنی تکلیفیں ہوں گی، جرم ہوگا، گناہ ہوں گے، کچھ مدت کے لیے پھر جہنم بھی بھیج دیا جائے گا، پھر جہنم سے نکال کر جنت بھیج دیا جائے گا اللہ۔ لیکن کلمہ دل میں ہوگا، اگر صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے کلمہ پڑا ہوگا، یقین سے پڑا ہوگا، جہنم کی آگ میں کھڑا ہوگا، نیچے تو اس کو جہنم کے عذاب کو وہ محسوس کرے گا، لیکن دل میں جب کلمہ ہوگا اوپر والا حصہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا اللہ، کلمے کی برکت سے۔ ایک صحابی بیمار ہوئے رضی اللہ عنہ، تکلیف بڑی زیادہ تھی، کئی سال بیماری میں پڑے ہیں۔ سنو، اگر یہ مسلمانوں پر، میں نے اس کو کل یہی واقعہ بتایا، اگر مسلمانوں پر یہ تکلیف آئی ہے تو اللہ جہنم کے عذاب سے بچانے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے تاکہ یہ حق کی طرف آ جائیں، خیر کی طرف آ جائیں، شیطان کا راستہ چھوڑ دیں، رحمان کے راستے پر آ جائیں۔ یہ تنبیہات ہیں، تنبیہات۔ دنیا میں نقصان اللہ مسلمانوں کو ضرور دیتے ہیں، ہر نبی نے تکلیف اٹھائی، انبیاء کی تاریخ کو اٹھاؤ تو صحیح، 50,000 نبیوں کو شہید کیا گیا، اللہ، صحابہ کی جماعت شہید ہوئی، تکلیفیں دیکھیں، فقر و فاقہ دیکھا، ایک ہی جوڑا ہوا کرتا تھا مسلمانوں، 10 سال ایک جوڑے میں گزارے، ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی کپڑا یوں لپیٹا ہوا تھا، سلوار کا کام دیتا تھا، قمیص کا کام بھی دیتا تھا، پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے صحابہ نے، مارے کھائیں صحابہ نے، کہ عذاب نہیں، اس مصیبت میں بھی راحت تھی، اس تکلیف میں بھی اللہ کی طرف سے برکتیں تھی، استقامت اسلام تھا، ان کے درجات کو اللہ نے اور بلند فرنا تھا، اور بلند۔ تو میں بات کر رہا تھا اس صحابی کی، کئی سال سے بستر پر یوں پاسا نہیں پلٹ سکتے تھے، پہلو نہیں پلٹ سکتے تھے، یوں پڑے ہیں، گل گئے تھے نیچے، گل گئے تھے، ہائے ہائے، یوں پڑے ہوئے ہیں۔ پیشاب کے لیے بیوی آتی، پیشاب کراتی، کھانا چھوڑ دیا تھا کہ پیشاب نہ آئے، ہائے، ایک کھجور کا دانہ تاکہ جب تک زندگی ہے اللہ کا ذکر کرتا رہوں، نماز بھی یہاں یوں اشاروں سے پڑھتے رہے۔ دوسرے صحابی ہے، جب ان کی حالت دیکھی، کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، رو پڑے، میرا بھائی اس تکلیف میں تو پڑا ہوا ہے، روئے۔ پھر میں رو نہیں، میں اس وقت خوش ہوتا ہوں، تو اب رو رہا ہے نا، رو کے اٹھ کے جا رہا ہے، اب تو اٹھے گا نا تو فرشتے آ جائیں گے، وہ عیادت کریں گے، جب عیادت کریں گے میرے لیے دعا کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں اللہ کی قسم مجھے سکون قلب بھی ملتا ہے اور مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اللہ کی قسم۔ تکلیف میں پھر اللہ راحت بھی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سیلاب کی تکلیف آئی ہے، یہ تنبیہات ہیں، عذاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اس عذاب کو دکھا کر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت رسول اللہ بچ جائے، اور رب تو قادر ہے، قدیر ہے۔ کتنا سمجھ پھر بتاتے کیوں نہیں آپ؟
نماز کا وقت ہو گیا۔ اس موضوع کو انشاءاللہ گزشتہ جمعہ میں تلا گنگ میں تھا، بڑی مخلوق تھی اللہ کی، بہت بڑی مخلوق تھی، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ العالی کہیں تشریف لے جاتے ہیں، دنیا آتی ہے ان کا بیان سننے کے لیے۔ یہ پورا علاقہ چکوال، تلا گنگ، یہ جتنا کڑالا طور پنڈی کا پورا علاقہ، یہ سارا سیالکوٹ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، رب کی تو الحمدللہ دنیا کثرت سے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے خیر دی ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ ڈاکٹر جو دین سے نفرت کرتے تھے دیندار بنے، اللہ اکبر، جن کے چہروں پر رسول اللہ کی سنت سجی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے 40 ڈاکٹروں کو وہاں جب رسول اللہ کی سنت رکھوائی، روتے تھے وہ انجینئر حضرات، بڑے بڑے افیسر حضرات مدینہ۔ میں کبھی کبھی دعا یوں کرتا، اللہ ان کی برکت سے میرے حال پہ، میری اولاد کے حال پہ ترس کر دے، اللہ ہمیں تو یہ نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دے اللہ۔ تو اس موضوع کو جو اور عذاب ہیں انبیاء علیہم السلام کی قوموں پر، میں وہ بھی بیان کروں گا۔ اس سیلاب کی وجہ سے ابھی یہ عذاب شروع ہے، لیکن ایسے ایسے علاقے میں نے آدمی بھیجے ہیں یہ راشن وغیرہ دے کر کہ بھوکے پیاس سے پڑے ہوئے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی نہیں گیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، شہر کے علاقوں میں تو لوگ کچھ نہ کچھ مدد کر رکھے ہیں، جو قریب علاقے میں جو پانی میں غرقاب ہیں، ٹانک سے اوپر والے علاقے، یہ گرا پتھر وغیرہ وغیرہ دوسرے ہو گئے، یا شہر کے سڑک سے نیچے جو پڑے ہوئے ہیں 10-10 15-15 کلومیٹر، جن کا راستہ بھی نہیں، پانی ہے ابھی تک، ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں، ہیلی کاپٹر بھی نہیں بھیجے ان کو۔ درمیان سندھ میں تو ایسی جگہوں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں، کئی موتیں آپ سن رہے ہوں گے ٹی وی پر کہ آج 10 آدمی اور فوت ہو گئے، آج 15 ہو گئے، آج 20 اور فوت ہوئے، آج 25 اور فوت ہو گئے۔ ظالموں، خدا تم سے پوچھے گا کتنی امدادیں آ رہی ہیں، کتنے جہاز پہنچے ہیں، کتنے لوگوں نے۔ اب یہ عوام الناس کر رہی ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ تم خیال رکھ رہے ہو، حکومت کا کوئی خیال نہیں، اللہ کی قسم۔ میں مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ ان ظالموں کو کون سمجھائے؟ انہوں نے تو اپنے جیب بھرنے ہیں، انہوں نے تو خود کھانا ہے، غریبوں تک کچھ نہیں پہنچنا۔ آپ غریب حضرات غریبوں تک خود پہنچائیں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بستیوں کی بستیاں جو غرق ہو گئے، ان کے مکان کون بنائے گا؟ ان کے گھر کون آباد کرے گا؟ کون ان کا پرسان ہے؟ اللہ تو تو ہے نا، تو تو ہے، تو مہربانی فرما دے۔ شہرت کے لیے ہم آگے ہاں جی راشن 2 کلو چینی دے دی، 3 کلو گھی دے دیا، 10 کلو آٹا دے دیا، فوٹو بنا لیے، جی فلاں آدمی گیا، فلاں لیڈر گیا، فلاں لیڈر بھی ہے، فلاں ہائے فلاں مولوی صاحب بھی گیا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میرا فوٹو ادھر، میں نے کہنا چھوڑ دو، میں تمہاری شہرت مانگنے نہیں آیا۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، صحیح معنی میں۔ ان کے حق میں دعا بھی کر لیں جن کے نقصانات ہو گئے، اللہ آئندہ نقصانوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تو نے ہمارے شہر کی حفاظت فرمائی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ یہاں 3 میل تک تو تیرا عذاب آ چکا تھا، اللہ یہاں اذانیں ہوئی، دعائیں ہوئی، تبلیغی مراکز میں ہاتھ اٹھا کر رو کر دعائیں ہوئی، اللہ تو نے محفوظ فرما دیا۔ مدارس اور تبلیغی جماعت کی برکت سے، مدارس اور تبلیغی جماعت کی باقی جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار دین کے کہتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ کی قسم، سب تماشا ہے، ڈرامہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہی مرکز ہے۔ اللہ ان مراکز کو محفوظ فرمائے، شاد اور آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد